السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میرے ساتھ آج پاکستان کے بہت مایہ ناز اینالسٹ، اینکر، تجزیہ کار، رائٹر محیط پیرزادہ، ڈاکٹر محیط پیرزادہ موجود ہے اور ان سے میں نے کئی سوال پوچھنے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں کیونکہ ابھی شام کے 6 بجے ہیں جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ابھی تقریباً 5 منٹ پہلے اب تک ٹیلی ویژن چینل نے ایک خبر دی ہے کہ جی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے. آپ کیونکہ اسلام آباد میں ہیں تو میں نے کہا آپ سے اوتھینٹیکیٹ کروں، آپ کے پاس اندر کی بات ہوگی، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں جی، میں نے مبشر صاحب تھینکس فار ٹیکنگ می، لیکن میں نے اس کو میں فالو نہیں کر سکا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے مجھے اس کی کوئی کلیئر نہیں پتا کہ کیا ہوا. یہ ضرور ہے کہ جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم ہے اور جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کلاس ہے اس کے درمیان میں ایک ٹینشن تو رہتی ہے. یہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ٹینشن رہتی ہے ان کی اور جہانگیر خان ترین صاحب کے درمیان بھی بہت ٹینشن تھی. اور جہانگیر خان ترین تو یہی سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اعظم خان کا جو ان کے ساتھ ایک کھنچائی تھی، جو تناؤ کی کیفیت تھی، اس وجہ سے ہی ان کا ایگزٹ ہوا ہے. وہ ان کا یہ امپریشن ہے. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیوں ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے مجھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، شاہ محمود اور جہانگیر ترین کے بڑے ڈفرینسز ہیں، جتنے ایران اور سعودی عربیہ کے اتنے ہی ان دونوں کے بھی ہیں، تو پھر ان کو تو اعظم خان کا بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. جی بالکل، وہ جو انگلش کا میگزم ہے کہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ، اس لحاظ سے تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو کمپلین ہم تک پہنچی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے وہ یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاور اور انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں. اور چونکہ وہ پرائم منسٹر کے قریب ہیں، وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہیں، سارا دن ان کے ساتھ ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز دی ایئرز، دی آئیز اینڈ ایئرز آف دی پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر ان کی بات مانتے ہیں، جس وجہ سے ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے پی ٹی آئی کی الیکٹڈ لیڈرشپ میں اور پی ایس پی ایم کے درمیان. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو جو میں نے آج ساتھ لیا ہے نا، اس کا ایک اسپیشل پرپز ہے. لیٹ می کم ٹو دیٹ کہ جو چینجنگ سناریو ہے مڈ ایسٹ میں، اور مڈ ایسٹ پاور ہاؤسز جو ہیں جس طرح سے وہ اپنی پالیسیز کو، فورن پالیسیز کو ری وزٹ کر رہی ہیں، آپ آنے والے دنوں میں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بہت ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، بہت میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر. مڈل ایسٹ کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ مسلسل شفٹ ہو رہا ہے. پہلے جو مڈل ایسٹ میں ڈومیننٹ پاورز تھیں وہ تو تھیں ایجپٹ، سیریا اینڈ عراق، یا ان کے ساتھ ایران. گزشتہ 20 برس میں جو تبدیلی آئی ہے، جیسے عراق کا پاور سینٹر ڈسٹروائے ہو گیا، لیبیا کا ایک پاور سینٹر ڈسٹروائے ہو گیا، سیریا آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا. ایجپٹ نے تو 77 میں ہی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کر لیا تھا، وہ بیسکلی جو مڈل ایسٹرن ایکویشن تھی عرب یونٹی، اس میں سے وہ باہر ہو گیا تھا. ایران ریولوشن کے بعد شدید جو ہے فالٹ لائنز ایمرج کیا بٹوین دی جی سی سی کنٹریز ان ایران. تو سینٹر آف گریوٹی جو ہے 9/11 کے بعد وہ شفٹ ہو کے چلا گیا جی سی سی کنٹریز میں، جن کو کہ سعودی عربیہ نے لیڈ کیا. اور جو موسٹ پاورفل یا ماڈرنسٹک اکانومیز اور ویسٹرن ایلائز جو ہیں وہ جی سی سی کنٹریز میں ہمیں نظر آئے، جو اسٹیبل تھے، جن کی اکانومیز ٹیک آف کر رہی تھی. اب جی سی سی کنٹریز کے اندر بھی بہت زیادہ ایک میلٹ ڈاؤن ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب، جس کی آبادی اب تقریباً 35 ملین ہے، اس کی اب بجٹ جو ہیں وہ مسلسل ڈیفیسٹ کے آ رہے ہیں. وہ نان آئل ریونیوز بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا گول تھا کہ 2020 تک $160 بلین کا نان آئل ریونیو بلڈ اپ کر لیں گے، جس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. تو بہت زیادہ انٹرنل ایک شزم ہے، ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے. اور پھر پرنس محمد بن سلمان جس طرح سے آئے ہیں پاور میں، اس نے اس بیسک پرنسپل آف سکسیشن کو وائلیٹ کر دیا ہے، جو 1930 یا 32 سے، جب سے سعودی عرب کی ریپبلک بنی تھی، مونارکی بنی تھی، اس کا جو بیسک پرنسپل تھا سکسیشن کا، وہ وہاں پہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور رولنگ ایلیٹ کے اندر بھی بہت ٹینشن ہے، ایلیٹ اور کلرجی میں بھی ٹینشن ہے. محمد بن سلمان جو ہیں وہ ویسٹ کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، جس وجہ سے وہ سعودی عرب کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کو مسلسل ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہے. اور سعودی عرب تو بیسکلی جو چینج آ رہی ہے فورن پالیسی میں اور انٹرسٹ میں، وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے. پاکستان میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپوزیشن اس کو ایسے پریزنٹ بھی کرتی ہے جیسے پاکستان نے اپنے کوئی کارڈ کھیلے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز کی ہے کشمیر کے حوالے سے یا ہندوستان کے حوالے سے. در حقیقت ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور وہ مزید ویسٹ کو اور اسرائیل کو اور اسرائیلی لوبی کو اپنی سپورٹ میں لانا چاہتے ہیں اپنی ڈومیسٹک مسائل میں ایکسٹرنل پراپ حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کی پرائرٹیز میں تبدیلی آ رہی. اچھا، مجھے ایک پرابلم ہے، آپ سے میں نے ایڈوائس لینی ہے. میں نے کل ایک وی لاگ کیا اور اس میں نے بتایا کہ جی جب اسرائیل بنا ہے تو سب سے پہلا ملک اسلامی میجورٹی والا جس نے اس کو تسلیم کیا وہ ٹرکی تھا.
1949 میں. اچھا, اور دوسرا ایران بھی تھا. چلیں ایران تو ریولوشن کے بعد چینج ہو گیا, ان کا سمجھ آتا ہے. لیکن اردگان کے آنے کے بعد بھی 2005 میں جب وہ آئے تو ٹرکی تب بھی بڑے اچھے ریلیشنز تھے اسرائیل سے. خود اردگان نے وزٹ کیا اسرائیل کو, پھر وہ واپس آئے, انہوں نے اسرائیلی پریمیئر کو جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن ایڈریس کروایا ٹرکی کے اندر. تو اب بعد میں ان کے 2011 کے اندر آ کے ان کے جو ہیں وہ ڈفرینسز پیدا ہوئے, تو اس پہ سڈنلی لوگ بڑے سیخ پا ہو گئے, بڑے ناراض ہو گئے, وہ یہ تو وہ. یہاں پہ تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم ہسٹری کو بھی اس کے پرسپیکٹو میں نہیں لینا چاہ رہے. دیکھیے مبشر, ٹرکی کے اندر بھی اور اسرائیل کے اندر بھی مسلسل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. ٹرکی جو ہے چونکہ بہت لبرل تھا, بہت سیکولر تھا, جو کیمالس تھے, ان کی پوری پالیسی جو تھی مشرق وسطیٰ اور مسلم ورلڈ کے حوالے سے بہت لا تعلقی کی تھی. وہ ضرور پارٹیسپیٹ کرتے تھے OIC وغیرہ میں, لیکن ان کی کبھی بھی کوئی ایموشنل یا اسٹریٹجک انگیجمنٹ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں مسلم ورلڈ میں نہیں تھی. جب 2002 میں ایردوغان نے پہلے پرائم منسٹر کی حیثیت سے ٹیک آف کیا تو انہوں نے ٹرکی کی پالیٹکس کو ایک ریڈیفائن کرنا شروع کیا, اور ٹرکی کے اندر ایک ایسی پولیٹیکل پاور ایمرج کی جس نے دوبارہ سے اوٹومنز کو اور مسلم ہسٹری کو سیلیبریٹ کیا, اس کے ساتھ ریلیٹ کیا, اس کو انگیج کیا. تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان کی ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی. لیکن شروع میں جو کیمالس اسٹیٹ تھی اس کے ڈھانچے کے اندر ہی انہوں نے آپریٹ کیا. اگلے 10-12 برس میں جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے ہایا صوفیہ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے فرام میوزیم ٹو بیک انٹو ماسک, یہ سب چیزیں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ترکی نے گزشتہ 18 برس میں اپنی جو پولیٹیکل جرنی کی ہے, جس کے نتیجے میں ٹرکی کا ویسٹ کے ساتھ ریلیشن شپ میں, امریکہ کے ساتھ اور یورپ میں بھی ریلیشن شپ میں بہت زیادہ تناؤ ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک اسرائیل کے خلاف ان کی فیلنگ جو ہے وہ بھی دیکھنے کا انداز بہت جو ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہوا, اسرائیل جو ہے وہ بھی آج سے 30 برس پہلے 25 برس پہلے نسبتاً بہت زیادہ سیکولر پالیٹی تھی, اور وہ ایک لیفٹ لیننگ پولیٹیکل آرڈر تھا. اس نے بہت وہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, جیسے کہ آپ نیتنیاہو دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے ایریل شیرون تھے 9/11 کے اراؤنڈ. یہ سب جو ہے یہ ایکسٹریملی رائٹ ونگ پولیٹیکل فورسز ہیں, اور یہ ان سے بھی زیادہ ایکسٹریم رائٹ ونگ فورسز جو ہیں وہ اسرائیلی پالیٹکس میں ہیں, جو وہاں کے الیکشن میں اثر انداز ہوتی ہیں, جو سیٹلمنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو اسرائیل کی اپنی جو ایک رائٹ ونگ پولیٹیکل جرنی ہے, اور جو ٹرکی کی ایک شفٹ ہے ٹورڈز این اسلامسٹ ٹرکی, ان دونوں کی وجہ سے اب ترکی اور اسرائیل میں تعلقات میں ایک تناؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ نیتن یاہو تو خود ایک بہت ان پاپولر لیڈر ہیں اسرائیل کے اندر, اور ان کے خلاف تو روز مظاہرے ہو رہے ہیں, بلکہ ان کے اوپر تو وہ الزامات ہیں جو یہاں میاں صاحب کے اوپر لگتے رہتے کہ کرپشن بھی اور پولز میں ریگنگ بھی. تو نیتن یاہو تو شاید کو زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں. تو ول دیز پیس ایکارڈز دیٹ ہی از سائننگ ناؤ, ول دے سروائیو نیتن یاہو؟ دیکھیے پیس ایکارڈ اگر آپ یو ای کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی کنٹینیو کرے گی, بیکاز اس کو اسرائیل میں بہت براڈ بیسڈ سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے, جس میں ان ایکسچینج انہوں نے سیٹلمنٹس کو بھی کمپرومائز کیا ہے, جس میں چند ہفتے پہلے جو یو ای کے ایمبیسڈر ہیں اتیبا ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس, جو بہت انفلوئنشل فگر ہیں وہاں پر امریکہ کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی کا اور یو اے کی اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے ایک اوپن آپ ایڈ پیس خط کی شکل میں لکھا تھا اسرائیلی پبلک کو, جس کی بڑی ریزوننس ہوئی. پاکستان میں وہ اتنا ڈسکس نہیں ہوا, لیکن مغربی دنیا میں اس کو بہت ڈسکس کیا گیا, اور اسرائیلی پبلک اوپینین نے یو اے کی آفیشیل پوزیشن کو سپورٹ کیا. تو یو اے اور سعودی عربیہ کی انگیجمنٹ تو بڑھتی چلی جائے گی اسرائیل کی طرف ڈیفینیٹلی طور پہ, لیکن اسرائیل کے پیلسٹینینز کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہاں پر جو ہے شاید کوئی بہت بہتری نہ ہو سکے, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ سعودی عرب اور یو اے اور عمان اور یہ سب لوگ جو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں یہ ایک پری کنڈیشن ضرور رکھیں گے کہ ہماری اسٹریٹ میں پالیٹکس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ رکھتے ہیں تو آپ پیلسٹینینز کو یہ کنسیشنز دیں. یہ عین ممکن ہے کہ یہ چیز ہوگی. ڈاکٹر صاحب, واٹ از دا فیوچر آف پاکستان سعودی ریلیشنز؟ دیکھیے پاکستان, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اس میں شفٹ آ رہی ہے, ڈرفٹ آ رہی ہے, یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آ رہی, یہ سعودی عرب اور جی سی سی کنٹریز میں جو انٹرنل انسیکیورٹی ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یمن کی جنگ میں بہت انسیکیورٹی ہے, پاپولیشن کا پریشر ہے, اکنامک سٹینڈرڈز فال کر رہے ہیں, آئل ریونیوز اب بڑھ نہیں سکتے ہیں, تو وہ جو چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے جو انٹرنل دباؤ ہے, اس لیے وہ اسرائیل کو انگیج کر رہے ہیں. اب پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کو واچ کرنا پڑے گا کہ جی سی سی کنٹریز کی ڈائریکشن کیا ہے. جی سی سی کنٹریز ایک طرف ہندوستان کے اوپر زیادہ ریلائٹ رہیں گی, اس کی بہت بڑی وجہ نہ صرف ہندوستان کی مارکیٹ ہے, بلکہ ہندوستان کی بہت
بہت بڑی پروفیشنل ورک فورس جو ہے, جو مینیجیریل بھی ہے اور ورکر کلاس ورک فورس بھی ہے, وہ یو اے کے اندر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور کچھ اس کی پریزنس سعودی عرب میں بھی اور جگہوں میں بھی ہے, جس کی وجہ سے ان کی انڈیا میں بھی ریلائنس ہے. اور جیسے اسرائیل کی ریلائنس ہم نے ایکسپلین کی, تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اب کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, یہ بات اس طرح کی نہیں رہے گی, اس میں ٹینشن رہے گی اور پاکستان کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اب بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ محمود ول بی ریپلیس بائی somebody لائک شیریں مزاری بیکاز انہوں نے سعودیہ کے اوپر جو آؤٹ برسٹ کیا ہے. ڈو یو تھنک اس میں کوئی صداقت ہے؟ مشکل لگتا ہے, کیونکہ شیریں مزاری تو خود بہت زیادہ ایک آؤٹ برسٹ ڈریون یا ان کو ایک ایکسٹریم ان کی پوزیشن سمجھی جاتی ہیں. سو شاہ محمود تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ مدھم شخصیت ہے. تو شاہ محمود کی ریپلیسمنٹ ہونا شیریں مزاری سے, پھر سیکنڈلی شاہ محمود کی اپنی ایک بہت امپورٹنٹ پنجاب کی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے. یہ ضرور ہے کہ شاہ محمود ان پولیٹیشنز میں ہیں جن سے کچھ پرائم منسٹر ہمیشہ تھوڑے تھوڑے خائف ضرور رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو چیف منسٹرشپ پنجاب کی نہیں دی گئی. وہ تو جہانگیر ترین کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی اس وقت. میں نے یہ سنا ہے, سورسز کہتے ہیں خود پرائم منسٹر کو یہ تھا کہ شاہ محمود وڈ بیکم دی ریئل چیف منسٹر آف پنجاب, تو ان کو چیف منسٹرشپ نہیں دینی تھی اس وقت. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اور جن ٹاپکس کو آپ نے ٹچ کیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ان کے اوپر نہیں ٹچ کر سکتے, اینڈ تھینک یو فار بینگ ود اس, اینڈ مے بی آئی ول ریکویسٹ یو اگین جب ہمیں مزید رہنمائی چاہیے ہوگی آپ سے تو آپ کو وقتاً فوقتاً ہم تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی باتیں آپ نے سنی, اور یو اے ای, اسرائیل, ٹرکی, سعودی عربیہ, پاکستان اور پورا مڈل ایسٹ کا جو میلٹ ڈاؤن ہے اور اس کا جو شفٹ ہو رہا ہے یا ڈرفٹ ہو رہا ہے جو اس کی پالیسیز کا, اس کے متعلق آپ نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا موقف سنا, تجزیہ سنا. اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.